کہ اس کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم اور آپ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ ہمارے سینوں میں جو توحید کی شمع روشن ہے، یہ اس کا فضل ہی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اس نے اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا، توحید کے نور سے روشن فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے ادب اور احترام کے نور سے روشن فرمایا۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 14 تاریخ میں حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رحمہ اللہ کے ذکر کی آپ کے عرس کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ اور دور دراز سے چل کر یہاں مسلمان عوام و خواص اور تمام طریقے کے انسان یہاں حاضر ہوتے ہیں، جو ادب اور احترام سے آتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے در سے فیض عطا فرما دیتا ہے۔ جو ادب اور احترام، محبت اور اعتقاد صحیحہ کے ساتھ آتے ہیں تو یقیناً اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنا یا ان کی بارگاہوں میں تشریف لانا، چاہے وہ حیات ظاہری کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہوں یا اپنے مزار کے اندر موجود ہوں، اولیاء کے پاس، شہداء کے پاس محبت اور احترام کے ساتھ آنے جانے والے لوگ کبھی محروم نہیں رہتے۔ ضرور اللہ تبارک و تعالی ان اللہ والوں کا فیض انہیں عطا فرماتا ہے۔ بات ہم کریں گے اولیاء اکرام کے حوالے سے، چونکہ ہم الحمدللہ سب سے بڑھ کر محبت اگر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اور مومن کو یہ کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا کہ سب سے بڑھ کر ہماری محبت کا کوئی مستحق ہے تو وہ ہمارا رب ہی ہے۔ سب سے زیادہ بڑھ کر، کما قال اللہ تعالی فی کتابہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن مقدس کے دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، مومن مسلمان ایمان والے سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ ٹوٹ کر محبت اگر کسی سے کرتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک سے کرتے ہیں۔ یہ اس کی محبت کا حق ہے ہم پر۔ اس نے چاہا تو ہم بنے، اس نے چاہا تو کائنات کا نظام بنا دیا، اور جب تک چاہے گا اس نظام کائنات کو چلائے گا۔ تو جو زیادہ
اس کے احسان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہمارا رب، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنی محبت بھی ہمیں نصیب فرمائی، اور اس سے ہم اس کے کرم کے متمنی اور محتاج ہر وقت ہیں، اور ہم اسی سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایسی محبت عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما کہ تیری محبت کے سوا دوسری محبتیں ہمیں نظر ہی نہ آئیں، اور جو محبت بھی ہو تو تیرے لیے، اور محبت بھی ہو تو ان تیرے بندوں سے کہ اگر ان سے محبت کریں تو تیرے ذکر کے قریب کر دیں، ان سے محبت کریں تو تیری عبادت کے قریب کر دیں، کیونکہ اللہ والے ان کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کو خدا کی عبادت سے جوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، مخلوق خدا کو خدا کے ذکر سے جوڑتے ہیں، مخلوق خدا کو خدا کی عبادت و اطاعت سے جوڑتے ہیں۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ایسی محبت عطا فرما کہ جو تیرے قریب ہمیں کر دے، سبحان اللہ، تیری رحمت کے قریب کر دے۔ تو ہم الحمدللہ اپنے مولا، اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں، یہ حکم قرآن ہے اولاً۔ اس کے بعد کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ جس ذات کو اللہ نے بنایا وہ نبی اکرم امام الانبیاء والمرسلین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وقار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ایمان قرار دیا۔ سبحان اللہ، ان کی محبت کو جان ایمان قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جان ایمان قرار دیا۔ تو اپنے مولا سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنے محبوب کی وہ محبت عطا فرما کہ ہم ہر وقت تیرے محبوب کی محبت میں اتنے مستغرق ہو جائیں، اتنے منہمک ہو جائیں، اتنے مشغول ہو جائیں کہ تیرے محبوب کی محبت ہمیں دوسری محبتوں سے بے نیاز کر دے اور مستغنی کر دے۔ دو اسٹیپ ہوتے ہیں کہ محبت توحید، اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بعد اہل بیت مصطفیٰ و اصحاب مصطفیٰ کی محبت ہے۔ تو یہاں تک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک اللہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے، بات نبی کی محبت ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، صحابہ کی محبت ٹھیک ہے، اہل بیت کی محبت ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں ولیوں کا اتنا ذکر، ولیوں کا اتنا تذکرہ یہ تو کہیں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا جس رب نے ولی کو ولی بنایا اور قرآن میں اس کا ذکر بھی فرمایا، اس کی کوالٹیز، اس کی صفات کا ذکر فرمایا کہ میرے اولیاء یہ ہوتے ہیں، اور میرے ولیوں میں اور عام انسانوں میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت سب کے سمجھ میں آتی ہے، بھئی اللہ سے محبت یقیناً کرنی ہی چاہیے، نبی سے محبت ہمارا ایمان ہے، صحابہ و اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ولی اتنا ذکر کرتے ہیں ولیوں کا، کیا ولیوں کا بھی کہیں ذکر ہے قرآن میں، حدیث میں، کہ ان سے بھی محبت کی جائے اور ان سے بھی کوئی ادب اور احترام کے معاملے رکھے جائیں، یا ان سے بھی کوئی لگاؤ رکھا جائے؟ سوال آتا ہے ذہنوں میں۔ یقیناً بلا شبہ بہت ساری آیت قرآنیہ، بہت ساری احادیث نبویہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے مقام کو بھی بہت بلند فرمایا ہے۔ اب سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔
تو پھر اس امت کا کام، اس امت کی رشد و ہدایت کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اس امت کا زمانہ تو لمبا ہے ابھی۔ وہ دور تھا اہل بیت یا صحابہ اکرام کا زمانہ ظاہری تھا، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، اچھا دور تھا۔ اب یہ امت کس کے حوالے ہے؟ اب ہم کس کے حوالے ہیں؟ اچھا ایک بات اور ہے، بڑی توجہ سے سنیں، جو اللہ کے ولی مزارات میں ہیں وہ تو ہیں ہی، ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ ولی اب بس دنیا سے ختم ہو گئے۔ کیا سوچتے ہیں کہ وہ مزار میں ہی اللہ کا ایک ولی ہے اور کوئی ولی اللہ کا نہیں ہے؟ حتیٰ کہ اس امت میں ہمیشہ ایسے لوگ، ایسے اللہ والے رہیں گے کہ رشد و ہدایت کی ذمہ داریاں ان کے حوالے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی اس امت میں، ایک جماعت ایسی ہوگی قیامت تک کہ وہ ہمیشہ حق پہ رہیں گے اور کوئی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حق کی طرف بلائیں گے، حق کے لیے بلائیں گے، ہمیشہ حق پہ رہیں گے وہ۔ عزیزان گرامی قدر، تو آپ ایک اللہ کے ولی، ایک اس کی راہ کے شہید، ایک وقت کے قطب، اور ایک اپنے زمانے کے فرد فرید حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ چونکہ ہم نے قرآن و حدیث تو پڑھا نہیں ہوتا، تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے؟ جب قرآن پڑھیں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے مقام اولیاء کتنا بلند فرمایا ہے۔ وہ فرمایا ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ لہم البشرا، لہم البشرا، البشرا مانا تھی خوشخبری ان اولیاء کے لیے۔ اچھا اولیاء یہ نہیں کہ بس صحابہ میں ولی تھے، وہ تو ہیں ہی صحابہ سب سے بڑے ولی، اہل بیت ولیوں کے امام، تو کیا بعد میں کوئی ولی نہیں ہے؟ نہیں ہوگا، قیامت تک یہ سلسلہ ولایت چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم ان للاولیاء البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ وہ کیسی خوشخبری ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں خوشخبری یہ ہے ولیوں کے لیے کہ کوئی وقت ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی موسم ہو، کسی کی حکومت ہو، کسی کا اقتدار ہو، ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اللہ کا جو ولی ہو جاتا ہے نا، جو اس کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی محبت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کا قلب اپنے مولا کی یاد میں لگ جاتا ہے، پھر کوئی زمانہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی موسم ہو، کوئی حادثہ ہو، اس کے دل کو اس کے مولا سے غافل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حالت فقر میں بھی، تنگ دستی کی حالت میں بھی، فقر و فاقے کی حالت میں بھی اللہ کے ولی آپ کو مسکراتے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ ان کے دل ان کے مولا کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ اپنے مولا سے محبت کرتا ہے، پھر دنیا کے حوادثات اس کے قدموں کو متزلزل نہیں کرتے۔ امام مالک کا وہ جملہ یاد کرو، امام مالک نے فرمایا تھا من کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے رہتا ہے، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، بقیہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال گزر گئے، ہر دن ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔
ہر روز ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی ہے. 1000 سال کا زمانہ معمولی بات نہیں. مرنے والوں کو لوگ دو چار دن، دو چار 10 دن، 2-4 مہینے، 2-4 سال یاد رکھتے ہیں. لیکن ان سے ان کے مولا کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. میں تمہارا چرچا، فَاذْكُرُونِي، اگر میرا ذکر کرو گے تو اذکرکم، میں تمہارا چرچا اپنی شان کے مطابق. مضارع کا صیغہ ہے اذکرکم، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اور عربک گرامر کے اعتبار سے جب یہ فعل مضارع آتا ہے تو دونوں معنی دیتا ہے، کر رہا ہوں اور کرتا. یہ نہیں بس تمہارا ذکر کر دیا، میرا بندہ بڑا اچھا تھا، فرشتوں کے سامنے مولا نے کہا بڑا نیک تھا، اب یہ جنت میں آ گیا، اس کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو. یہ نہیں، فرمایا میں ذکر کرتا ہوں، اذکرکم، اور کرتا. تمہارا ذکر کرنا محدود تھا. تم نے 60-70 سال، 10-20 سال میرا ذکر کیا، ایک حد تھی، ایک متعین وقت تھا. تمہارے ذکر کی لمیٹیشن ہے، اس کا ایک وقت، ایک تعین ہے، ایک ٹائمنگ ہے. لیکن جب تم میرے ہو جاؤ گے اخلاص کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اگر میرے ہو جاؤ گے تو مجھے میری عزت و جلال کی قسم، تم نے تو تھوڑے دن ذکر کیا ہے، میں ہمیشہ تمہارے تذکرے کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. اپنی شان کے مطابق، اور ایسا چرچا کروں گا کہ تمہارے چرچے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیے جائیں گے، تمہاری محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائیں گی. اور تم 1000 سال نہیں، کروڑوں سال بھی اگر اپنے مزارات میں رہو گے، لوگ تمہارے دیوانے رہیں گے. کیوں؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ من جانب اللہ. یہ بھی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں. بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، اس کا جلدی سے مفہوم بتاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو بتاتا ہے. کس کو بتاتا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بتاتا. جبریل کون ہے؟ سب سے بڑے فرشتے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے، ارے بولیے، جب اللہ کسی بندے سے، پتہ کیا چلا؟ اللہ بھی محبت کرتا ہے. اللہ بھی، جہاں اس کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے بندوں سے اپنی شان کے مطابق محبت فرماتا ہے. تو اس محبت کا، اچھا محبت ایک خفیہ راز ہے، اس کو اللہ بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو جبریل. فَأَحِبَّهُ، اے جبریل تم بھی محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ابھی اس بندے کو خبر نہیں کہ میرا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وہ بیٹھا ہے مسجد میں، وہ بیٹھا ہے کسی دکان پر، مگر ایسے نہیں بیٹھا، وہ اپنے دل میں عشق الہی اور عشق رسول کی شمع جلا کر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ان اولیاء کا بیٹھنا تو انسانوں میں ہی ہوتا ہے نا. ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، نظر نہیں آتے، چھپے ہوئے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کبھار لوگ ان کو دیوانہ اور پاگل بھی سمجھتے ہیں، اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بیٹھے تو ہوتے ہیں ہماری محفلوں میں، ہماری ہی طرح نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل ان کے مولا کی یاد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کی شان یہ ہوتی ہے، وہ دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں زمین پر، ان کا رب ان کا تذکرہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان کی شان ہوتی ہے. تو جبریل کو حکم ہوتا ہے آسمان میں اعلان کر دو. آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے، اے فرشتوں، فلاں بن فلاں فلاں بندے سے
فلاں بستی، فلاں گاؤں، فلاں شہر کے رہنے والے اس بندے سے ہمارا رب محبت کرتا ہے، سب محبت کرو، تو آسمان والے اس ولی سے پہلے محبت کرتے ہیں۔ آسمان والے اس ولی سے، ارے بولی، آسمان والے پہلے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر حکم ہوتا ہے جبریل زمین میں ان کی محبت کو دلوں میں ڈال دیا جائے، سبحان اللہ، ثم یودع لہ القبول۔ اور پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل اب دنیا میں اعلان کر دو۔ اچھا، یہ حدیث میں یہ نہیں کہ وہ صحابہ کے دور کی بات ہے، بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صحابہ اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امام الاولیاء ہیں، سب کے سب ائمۃ الاولیاء ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں، لیکن بات اللہ کے ولیوں کی چل رہی ہے۔ ذہن یہ دینا چاہتے ہیں کہ ولی ہر دور میں اللہ کے رہیں گے، تو سب سے پہلے اللہ کے ولیوں کی محبت ہے کہاں؟ آسمانوں میں تذکرے ہوتے ہیں اس ولی کی محبت کے، اس کے بعد حضرت جبریل دنیا میں اعلان کرتے ہیں اور اس ولی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جو مقدس، پاک اور صاف ستھرے دل ہوتے ہیں ان دلوں میں اولیاء کی محبت کو، ارے بولو زور سے، ڈال دیا جاتا ہے۔ انہی دلوں میں ڈالا جاتا ہے جو اس محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ ولیوں کی محبت بھی ہر دل میں، ارے بول، ہر دل میں نہیں ڈالی جاتی، جو اس کے اہل ہوتے ہیں، ورنہ تو لوگوں کو آپ کہتے سنیں گے بھئی اجمیر کیا کرنے جا رہے، ارے وہاں ایک بابا کا مزار ہے۔ اس طریقے سے توہین، ایسے کلمے کہ جو اپنے والد کے بارے میں وہ نہیں بول سکتے، ولیوں کے بارے میں معاذ اللہ بولتے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں وہ ایک بابا کا مزار ہے، ایک توہین والے انداز میں۔ تو ایسے لوگ اللہ ہدایت نصیب فرمائے بدبختی کے شکار ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من عاد لی ولیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے من عادا، جو عادا دشمنی کرے، لی ولیاً میرے کسی ولی سے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی ایک ولی سے جو دشمنی کرے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں، یعنی وہ اپنی ہلاکت کا سامان خود ہی تیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے ولیوں سے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا جو میرے کسی ولی سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ جو میرے کسی ولی سے بغض رکھے، دشمنی کرے، ابھی بتائیے کوئی بندہ ایسا کہہ دے ارے بھئی کہاں جا رہے ہیں، کہاں بابا کا مزار ہے وہاں جا، کیا کرنے جاتے ہو وہاں تم؟ وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں چلے گئے، ختم ہو گئے، معاملہ ختم۔ تو مومن یہ بولی نہیں بولتے، ایمان والے بولیاں نہیں بولتے۔ ایمان والوں تو قرآن معلوم ہے نا، مومن کی حقیقت تو یہ ہے کہ عام مسلمان، اور روح تو کسی کی بھی ہو وہ نہیں مرتی ہے، اور آدمی جہاں دفن ہوتا ہے عام مسلمان، اس کی روح کا تعلق اس سے ہر وقت ہوتا ہے۔ روح کسی کی تو کہتے انتقل الی رحمت اللہ، اپنے مولا کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس نے اپنے خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو
اپنی تمام خواہشات کو وہ چھوڑ کر اپنے مولا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اپنے نفسانی خواہشات کو وہ دنیا میں ہی دفن کر دیتے ہیں۔ جو بندہ، یہ جملہ میں دے رہا ہوں بتوفیق اللہ، جو بندہ، اللہ کرے ہمیں بھی وہ نصیب ہو اس کے کرم سے، جو بندہ اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو دنیا میں دفن کر دے، جو نفس چاہے وہ نہ کرے، جو مولا چاہے وہ کرے، جو مولا چاہے، جو آقا چاہے وہ کرے، جو اپنی خواہشات دنیا کو جس نے دنیا میں دفن کر دیا تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم اپنے مزار میں دفن ہوتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے اپنی خواہشات کو دفن کر دیا دنیا میں تو جو دفن ہونے والا تھا وہ تو ہو گیا، خواہشات نفسانیہ، اور جو باقی رہنے والا ہے وہ حقیقت انسان ہے، وہ اس کی روح ہے۔ اور حال تو یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی روحوں کے ساتھ جب وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں تو ان کی روحوں کے ساتھ اللہ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے جسموں کو بھی، اور یہ انعام ہوتا ہے ان پر اس چیز کا کہ انہوں نے کسی موقع پر بھی اپنے مولا کو ناراض نہیں کیا۔ سب کی ناراضی تو مول لی، سب کی ناراضی مول لے لی، لیکن اپنے مولا کو کبھی انہوں نے ناراض نہیں کیا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر امام مالک کا وہ جملہ، من کان للہ بقیہ، جو اللہ کا حقیقت میں ہو جاتا ہے وہ باقی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 سال گزر جائیں، کروڑوں سال گزر جائیں، لاکھوں سال گزر جائیں، واقعی جو اللہ کا ہو گیا اس کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کے ساتھ باقی رہے گا۔ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں، اللہ والے، دنیا کے حکمران سروں پہ حکومت کرتے ہیں اپنی طاقت کی بنیادوں پر، لیکن اللہ کے ولی دلوں پر حکومت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کی حکومت کے سکے ہر زمانے میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا جو ولی ہو جاتا ہے نا، تو ولی بننا یہ بھی کسی کالے پیلے لال گلابی کپڑے کا نام نہیں۔ ولی کہتے اس کو ہیں، کسے کہتے ہیں؟ مختلف اقوال ہیں ولایت کی تعریف میں، لیکن حقیقت یہ ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی ساری خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ کر اپنے مولا کی مرضی میں فنا ہو جائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کے سینے میں عشق رسول جلوہ گر ہو جائے، عشق مصطفیٰ جلوہ گر ہو جائے، کیونکہ جس کو خیرات ولایت اللہ عطا فرماتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور آپ کے مشکات نبوت کے فیوز و برکات کے ذریعے اس کو اللہ ولی بناتا۔ سبحان اللہ۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں، اللہ دیتا ہے اور مصطفیٰ کریم تقسیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیتا تو اللہ ہی ہے، دیتا تو، ارے بولو دیتا کون ہے؟ کون دینے والا ہے حقیقت میں؟ لیکن نبی کرے انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ اور یہ بھی نہیں کہا میں کیا تقسیم کرتا ہوں۔ یہ حدیث علم کے بارے میں آئی ہے، پوری حدیث اس کا ماقبل یہ ہے، لیکن اس میں آگے کئی محدثین نے اس کو کئی جگہ استعمال فرمایا ہے، کئی جگہ اس کو لائے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں اس کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
کیا؟ اس کے خزانے۔ حضرت سیدنا امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا قصیدہ ہے شاہ ولی اللہ کا، حال یہ ہے کہ ہم نے اکابرین کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا تو کیا خبر ہے کسی نے کیا لکھا، کس کا عقیدہ کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 12ویں صدی ہجری کے امام اور مجدد کا نام ہے۔ ان کا قصیدہ ہے اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم۔ اس میں وہ کہتے ہیں، جگہ اس قصیدے میں ایک شعر لکھتے ہیں، فصلی علیک اللہ یا خیر خلقہ وَيَا خَيْرَ مَعْمُولٍ وَيَا خَيْرَ وَاهِبٍ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اشہدو، کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کون ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد، مجدد ابن مجدد، ولی ابن ولی، محدث ابن محدث، اور بر صغیر کے تمام علماء کے جب سلسلہ تعلیم و تعلم جب جوڑا جاتا ہے تو وہیں جا کر منتہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ، لوگوں اپنے عقیدے اور ایمان مضبوط رکھو، جو اکابرین نے کہا۔ آج تو تعصب کا دور ہے، نفرتوں کا دور ہے، حقیقت اوجھل ہو رہی ہیں۔ شاہ ولی اللہ ہے یہ، کہتے ہیں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان اللہ راحم خلقہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اپنی مخلوق پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اپنی مخلوق پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اگلا جملہ لکھیے، یاد رکھیے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنَّكَ مِفْتَاحٌ، اور آپ چابی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کیا ہیں؟ وَأَنَّكَ مِفْتَاحٌ لِكَنْزِ الْمَوَاهِبِ، اللہ کے عطیات کے خزانوں کی چابیاں آپ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جس کو جو کچھ لینا ہے وہ آپ کا غلام بن جائے، آپ کے در کریم پر حاضر ہو جائے، غلامانہ انداز میں، مؤدبانہ انداز میں، محبانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں، والہانہ انداز میں، تعظیمانہ انداز میں، توقیرانہ انداز میں، احترامانہ انداز میں۔ یا رسول اللہ، جس کو جو کچھ چاہیے، قطبیت چاہیے، غوثیت چاہیے، ولایت چاہیے، یہ دنیا کا مال و زر چاہیے، آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے، اور حاضر نہ ہو سکے تو یہیں سے آپ کو وسیلہ بنائے، سچے دل کے ساتھ اللہ اسے ضرور عطا فرمانے والا ہے، اللہ اسے ضرور عطا فرمانے۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اپنی مخلوق پہ بے حد مہربان ہے۔ وَأَنَّكَ مِفْتَاحٌ لِكَنْزِ الْمَوَاهِبِ، یا رسول اللہ نے آپ کی بڑی شان کی ہے۔ اللہ کے خزانے جو ہیں نا، اللہ کے خزانے اگر کسی کو چاہیے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی چابی تو آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ، بغیر تالا کھلے خزانہ نہیں ملتا، بغیر دروازہ کھلے کچھ ملے گا کیا؟ ارے بولو، بغیر تالا کھلے دروازہ نہیں کھلے گا۔ کہتے ہیں رسول اللہ اب یہ شاہ ولی اللہ ہیں، ابھی کچھ چھوٹے موٹے مولوی صاحب نہیں ہیں کہ جذبات میں بہہ گئے ہوں گے، محبت میں کہہ گئے۔ شاہ ولی اللہ بالاتفاق اس وقت کے امام ہیں، علماء عرب اور عجم ان کو مسند الہند کہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم بھی مطالعہ کریں اور جانیں کہ ہندوستان میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ باپ بھی ولی ہے، بیٹا بھی ولی ہے، باپ بھی محدث ہے، بیٹا بھی محدث ہے، باپ بھی مجدد ہے اور بیٹا بھی مجدد ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے شاہ ولی اللہ۔ آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ فصلی علیک یا خیر خلقہ، فصلی علیک، یہاں بڑا مسئلہ رہتا نا، یہاں بولنے میں یا رسول اللہ کہہ دو تو کرے، یہ تو غلط ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ سکھا رہے ہیں کیسے بولا کرو۔ سبحان اللہ،
یا خیر خلقی، درود و سلام ہو اے اللہ کے سب سے اللہ کی بہتر مخلوق، آپ پر درود ہو۔ وَيَا خَيْرَ مَعْمُولٍ، معمول آیا ہے یہ جس سے امید کی جائے۔ وَيَا خَيْرَ مَعْمُولٍ، اے وہ سب سے بہتر ذات جس سے امیدیں کی جاتی ہیں۔ وَيَا خَيْرَ وَاهِبٍ، اے وہ سب سے بہتر ذات جو دینے والی ہے، سبحان اللہ۔ واہب معنی دینے والا، اسی سے وہاب بنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اے اللہ کی ساری مخلوق سے بہتر اور سب سے زیادہ جس سے امیدیں کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ بہتر جو دینے والا ہے، آپ پر درود و سلام، سبحان اللہ۔ یہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ عزیزان گرامی قدر، بات یہاں یہ چل رہی تھی، کیا مقام اولیاء بھی کوئی حقیقت ہے؟ ہاں، قرآن کی کثیر آیات، احادیث نبویہ کثرت سے موجود ہیں کہ اللہ کے ولی ہر دور میں رہیں گے اور ان کے ہاتھ پر اس کائنات کا نظام رشد و ہدایت چلتا رہے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں تاکہ ہم فرقہ بندی، گروپ بندی، گروہ بندی کے لعنت سے نکل جائیں اور ہمیں جب کچھ نظر آئے تو قرآن نظر آئے، حدیث مصطفیٰ نظر آئے، اجماع امت نظر آئے۔ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے بغیر تعصب کے انشاءاللہ تو اللہ ہمارے لیے راہیں کھول دے گا اور آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور جب تک ہماری نگاہوں پہ تعصب کے چشمے رہیں گے ہمیں حق نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، تو سید سالار مسعود غازی 1000 سال کا زمانہ گزرا، آج تک تذکرہ ہوتا ہے اور ذکر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ محبت ہے، ارے بولو محبت ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تذکرے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یہ تذکرے جو ہو رہے ہیں یہ ہو نہیں رہے، یہ کرائے جا رہے ہیں۔ یہ ذکر سید سالار مسعود غازی ہو نہیں رہا بلکہ کروایا، ارے بولو بلکہ کروایا، پھر سے بولو کون کروا رہا ہے؟ سید سالار مسعود غازی کا رب کروا رہا ہے، ہمارا رب کروا رہا ہے، جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس نے ایسا انعام عطا فرمایا، اے مسعود تم نے زندگی ہمارے حوالے کر دی، ہماری ہی تو تھی، ہمارے حوالے کر دی، لیکن تمہیں انعام یہ دیں گے، دنیا میں بھی جب تک رہو گے لوگ تمہارے دیوانے رہیں گے، اور حشر میں جب اٹھائے جاؤ گے الگ عزت اور شان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ضرورت ہے کہ ہم اولیاء اکرام کے بارے میں پڑھیں کہ ان کا بھی کوئی مقام و مرتبہ ہے یا نہیں، یا ایسے لوگ جذبات میں بہتے نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، کثیر آیتیں، کثیر حدیثیں موجود ہیں جو ولیوں کے مقام اور مرتبے، ان کی شان اور ان سے ولیوں سے محبت کرنے کا انعام کیا ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں۔ تو بس اتنا جان لو، من کان للہ بقا بقیہ، جو اللہ کا ہو گیا، جو اللہ کا اللہ نے اس کو باقی کر دیا، سبحان اللہ۔ جو اللہ کا ہو گیا، رب کریم مجھے اور ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی قدموں کی خیرات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں نور ایمان، نور تقوی، نور ولایت کے چراغ روشن فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔